ہمارے چاچا خامخواہ جناب نصرت جاوید نے اپنے کالم برملا میں کچھ صحافی دوستوں کے حالیہ دورہ برسلز کے بارے میں پھیلائے گئے خطرناک سازشی مفروضوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ جناب نصرت جاوید ہمارے ان سینئرز میں شامل ہیں جن کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں تجربہ نصف صدی کو چھو رہا ہے، لہٰذا انہوں نے صحافی دوستوں کا دورہ برسلز کے عنوان سے کالم خامخواہ نہیں لکھا، بلکہ مجھ سمیت ان 8 صحافیوں کو کسی بہت خوفناک منصوبے سے خبردار کیا ہے جس کی بھنک ان تک براہ راست پہنچی ہے۔ لکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے کئی سرکردہ افراد اور چند ریاستی اداروں میں موجود ان کے سرپرست یہ تاثر پھیلا رہے ہیں کہ حال ہی میں برسلز مدعو کیے جانے والے صحافی پاکستان کے لیے مایوس کن خبریں پھیلانے کے لیے بطور اعلی کار استعمال ہوئے۔ آگے چل کر انہوں نے نواز شریف کے لندن میں حلقہ احباب میں شامل ایک صاحب کی طرف اشارہ کیا ہے جنہوں نے شستہ انگریزی میں لکھی گئی ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ تاثر دیا کہ یورپی یونین تحریک انصاف کے ساتھ مل گئی ہے۔ یہ صاحب 1996 میں راولپنڈی میں 3 افراد کے قتل کی FIR میں نامزد ہونے کے بعد برطانیہ فرار ہو گئے تھے۔ جن افراد کے ساتھ موصوف کی دشمنی ہے ان کا تعلق بھی مسلم لیگ سے ہے، مقدمات بدستور زیر التوا ہیں، اور یہ صاحب آج کل نواز شریف کے ساتھ ساتھ تیسری قوت کی ترجمانی کا تاثر دے کر صحافیوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ ماضی کریم میں نواز شریف کو سزا سنانے والے ایک جج کی خفیہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا الزام بھی ان صاحب پر لگایا گیا تھا، لہٰذا جب انہوں نے برسلز جانے والے صحافیوں کے خلاف ٹویٹ کی تو ہم نے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ایک وفاقی وزیر سے پوچھا کہ اگر آپ کو صحافیوں کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے اختیاری کے سوا کوئی نہیں ملا تو آپ کی حالت واقعی قابل رحم ہے۔ وفاقی وزیر نے موقف اختیار کیا کہ ان صاحب کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں اور وہ پارٹی کے ترجمان نہیں، بلکہ آج کل کسی اور کا ترجمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہمیں اطلاع دی گئی کہ لندن پولیس اشتہاری ملزم نے ہمارے خلاف ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ہے، لیکن اب ہم جناب نصرت جاوید کے کالم کو کیا کریں؟ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ میری چند سرکاری افسروں سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی، وہ ہماری وزارت خارجہ سے رابطے میں رہتے ہیں، وہ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ برسلز میں پاکستانی صحافیوں کو مدعو کرنے کا کچھ تو ایسا مقصد تھا جس کی پردہ داری ہے۔ جناب نصرت جاوید کے کالم نے سوشل میڈیا پر ایک بحث کو جنم دیا ہے، لہٰذا یہ بتانا ضروری ہے کہ یورپی یونین کی طرف سے برسلز کے مطالعاتی دورے میں سے کسی سازش کو تلاش کرنے والے ایک ایسا پہاڑ کھود رہے ہیں جس میں سے انہیں ایک مرے ہوئے چوہے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس قسم کے مطالعاتی دوروں پر امریکہ اور چین کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی جا چکا ہوں۔ عام طور پر اس قسم کے دوروں میں کوئی خبر نہیں ملتی، لیکن برسلز کے دورے میں یورپی پارلیمنٹ کے سینئر رکن مائیکل گالر کے ساتھ گفتگو میں ہمیں ایک خبر مل گئی جسے نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ خبر یہ تھی کہ مائیکل گالر نے بتایا کہ 2023 میں اگر پاکستان میں عام انتخابات ہوئے تو یورپی یونین اپنے مبصرین کا وفد نہیں بھیجے گی، کیونکہ اسے بھی ابھی تک وفد کے لیے دعوت نہیں ملی۔ مائیکل گالر کا تعلق جرمنی سے ہے، وہ 2008 سے 2013 اور 2018 کے انتخابات کے دوران پاکستان کے لیے یورپی یونین کے آبزرویشن مشن کی قیادت کر چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ 2018 کے انتخابات بہت متنازع تھے اور عمران خان کو دھاندلی کے ذریعے وزیر اعظم بنوایا گیا، تاہم انہوں نے آئندہ انتخابات کی شفافیت پر بھی سوال اٹھائے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اگر اگست میں نئے انتخابات کا اعلان ہو گیا اور اکتوبر یا نومبر میں انتخابات ہو گئے تو آپ کا آبزرویشن مشن آئے گا یا نہیں؟ تو انہوں نے آبزرویشن مشن بھیجنے کے طریقہ کار کی وضاحت کی اور بتایا کہ مشن کے لیے ارکان پارلیمنٹ کا انتخاب، پھر ان کے ویزے اور سفر کے انتظامات کے لیے کم از کم 3-4 ماہ درکار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر بتایا کہ ہمیں ویزے جاری کرنے میں بھی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، لہٰذا اگر اس سال انتخابات کا اعلان ہو بھی گیا تو ہمارا آبزرویشن مشن پاکستان نہیں آ سکے گا۔ البتہ ایک چھوٹا سا ایکسپرٹ مشن آ سکتا ہے جس میں ارکان پارلیمنٹ شامل نہیں ہوں گے۔ یہ گفتگو آن دی ریکارڈ تھی، لہٰذا جب ہم نے یہ گفتگو رپورٹ کی تو ایک لندن پولیس اشتہاری ملزم کے ذریعے ہمیں دھمکیاں دلوائی گئیں اور مائیکل گالر کو پاکستان کا دشمن بنا کر پیش کیا گیا۔ اس دوران میں ہمیں یورپی پارلیمنٹ کے خاتون رکن ہیدی اوتالا نے بتایا کہ یورپی کونسل یورپی ممالک کے سربراہان پر مشتمل ادارہ GSP+ کے تحت سہولتوں سے فائدہ اٹھانے والے ممالک پر یہ شرط لاگو کرنا چاہتا ہے کہ یورپی ممالک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے کو پکڑ کر ان کے وطن واپس بھیجا جائے تو وہ انہیں قبول کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن یورپی پارلیمنٹ اس شرط کو تسلیم نہیں کر رہی، لہٰذا نیا قانون التوا کا شکار ہے اور پاکستان سمیت 9 ممالک کے لیے GSP+ کی حیثیت میں فی الحال توسیع کی جا رہی ہے۔ ہمارے برسلز میں موجودگی کے دوران GSP+ میں توسیع کا اعلان بھی کر دیا گیا، لیکن اس پر کسی نے یورپی یونین کا شکریہ ادا نہیں کیا، کیونکہ GSP+ کے متعلق نیا مجوزہ قانون پاکستان سمیت دیگر 9 ممالک کو ایک پلان آف ایکشن بنانے کا پابند بنائے گا، جس کے تحت انہیں نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنی ہوں گی بلکہ یورپ میں غیر قانونی تارکین وطن کا داخلہ بند کرنے کے لیے اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ ہمیں بتایا گیا کہ یورپی یونین میں شامل 27 ممالک ہر سال پاکستان کو بھاری امداد اور امپورٹ ڈیوٹی میں سہولتیں دیتے ہیں، جن کا مقصد پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا تحفظ ہے۔ اگر جمہوریت محفوظ نہیں رہے گی تو امداد دینے والے اداروں کو پارلیمنٹ میں جواب دینا ہوتا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جن کا پاکستانی صحافیوں تک پہنچنا کسی سازش سے کم نہ تھا۔ گزارش ہے کہ آپ جمہوریت کے خلاف سازشیں بند کر دیں تو ہم جیسے صحافی آپ کو سازشی نظر نہیں آئیں گے۔